ماہر سنت میرے عزیز دوستوں، ساتھی اور بزرگوں، اسلامی رشتے کی میری خواتین، پردے نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ بکاری خیش حیران مغزنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغزنی یا رسول اللہ، شہابِ کست نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریضی دردی سیانم مغزنی یا رسول اللہ، رضائے سائل بے پر کوئی سلطان لا تنہر، رضائے سائل بے پر کوئی سلطان لا تنہر، شہا بحری عزیز خانم مغزنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين المطي النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، روح فدا، عین التقا، بدر الدجا، کشف العطا، کنز العطا، نبی السنن، شفیع الامم، صاحب جود والکرم، نیر اعظم، شفیع اعظم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم۔ اللهم صل وسلم على یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، مجھ سے قبل آپ حضرات نے واعظ حق بیان، خطیب البراہین، حضرت العلامہ حضرت مولانا الشاہ نصر عالم صاحب اللہ مقدسی لہ العالی و نورانی کا مدلل اپنے خطاب سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کے سوانح حیات پر سماعت، اور قاری خوش الحال فخر القرآن
حضرت حافظ و قاری محمد عظمت اللہ صاحب قلعہ برکاتی مدظلہ العالی و نورانی سے آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں نہ تو منقبت سماعت اور وہ عظیم شاعر جو اس وقت سکہ رائج الوقت کی طرح اپنی آواز اپنی انداز میں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا کر رکھا ہے، جسے ہم اور آپ مداح رسول ثنا خوانی مصطفیٰ بھائی محمد معراج فیضی واحدی کے نام سے جانتے کہ جنہوں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے نہ تو منقبت اپنی اچھی انداز میں سماعت اپنی اچھی انداز میں کہہ رہے تھے اور آپ حضرات سماعت کر رہے تھے۔ حضرات ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم اور آپ اس سراپا اس خواجہ خواجہ سیدنا شاہ حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ عنہ کی اس سراپا کس میں حاضر ہوئے۔ حضرات اس کرنا کسی کی یادوں کو تازہ کرنا، کسی کی یادوں کو قائم کرنا، کسی کی یادوں کو منانا، یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ یہ مستحب اور بہتر طریقہ۔ الحمدللہ ہم سنی صحیح عقیدہ مسلک اعلی حضرت پر کما حق اپنی جان کو قربان کرنے والے یہ کہتے ہیں امام احمد رضا کی بولی میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہد میں عشق روح شہد کا نام، بے شک سبحان اللہ سبحان لہد میں عشق روح شہد کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات ابھی بھائی میرا صاحب جو تھا جو پردہ دکھا دو چہرہ پڑھ رہے تھے اور حضرات سے کہہ رہے تھے کہ آج ہمیں روشنی اس دنیا میں نہ ملے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اندھیرا رہتا ہے تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ روشنی، لیکن قبر کی اس کہی جگہ پر ہم کیا تلاش کریں؟ ہمیں اس وقت روشنی کہاں سے ملے گی؟ ہمیں اس وقت روشنی کہاں سے آئے گی؟ ہم اپنی جگہ سے نہیں، ہم خود سے نہیں بولے بلکہ اس مدعی کی زبانی کہے، یا رسول اللہ لقد عشق روح شہد کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر دل میں نبی کی محبت ہے، دل میں نبی کی الفت ہے، تو قسم خدا کی وہی محبت اندھیری کوٹھری میں روشنی کی طرح نظر آئے۔ امام فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، بے شک سبحان اللہ جلوہ سبحان اللہ۔ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ میرے امام فرماتے ہیں لہد میں عشق روح شہد کا داغ لے کے چڑھے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آج لوگ کہتے ہیں غوث اعظم کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟
غوث اعظم کو کیوں پکارتے ہو؟ یا غوث کیوں کہتے ہو؟ خواجہ غریب نواز کو کیوں پکارتے ہو؟ یا خواجہ غریب نواز کیوں کہتے ہو؟ اولیاء کرام کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ ان کی یادیں کیوں قائم کرتے ہو؟ ان کے مزاروں پر کیوں جاتے ہو؟ ان کے در پر حاضری کیوں دیتے ہو؟ مجھ سے مت پوچھو، بریلی کے مجدد سے پوچھو کہ جس مجدد نے ہمیں جواب دیا ہے یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بنے سکے جو یہ حضرات میرے مجدد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ غلام کون ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ غلام کون ہے؟ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں اور اولیاء کرام ہیں، علماء دین ہیں، یہی تو غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا کر سکے جو یہ صراط لے کیجئے۔ ہم بزرگوں کی طرف پر حاصلی دیتے ہیں، ان کے دامن سے ہم وابستہ ہوتے ہیں کہ قسم خدا کی ہم کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ آج بھٹکانے والی یہ قوم نظر آ رہی ہے، در در دھوکے کھا رہی ہے، لیکن آج سنیوں کے دل میں قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو مصر کے اعلیٰ حضرت ہوگا وہ یہی کہے گا تم اے جانا تم اے مانا نہ بلتا ہے اس سے کام لیکن اب تمہاری دنیا سے حضرات یہ بہکانے والی قوم آج پوری طریقے سے سوچ رہی ہے کہ ہم انہیں بہکا لیں، لیکن الحمدللہ جو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوگا، جو مسلک اعلیٰ حضرت کے مشن پر چلنے والا ہوگا، غوث و خواجہ رضا کے مشن پر چلنے والا ہوگا، اسے کبھی کوئی بہکا نہیں سکتا، اور وہ ہمیشہ کہے گا کن کے رضا پہ خنجر خونخوار مرتبہ آشا سے کتنو ہے سبحان اللہ۔ کوئی کہتا رہے گا دل کے رضا پہ خنجر خونخوار مرتبہ آشا سے کتنو ہے ملائی نشر کریں۔ حضرات آج ہمارا اس روز سراپا قدس میں حاصل ہوئی، مولا تبارک و تعالی ہماری اس حاضری قبول فرما لے اور خواجہ غریب نواز صلی اللہ رحمت الاسوان کی غلاموں میں بھی ہمیں داخل۔ سرکار خواجہ غریب نواز صلی اللہ رحمت الاسوان کی پیاری بارگاہ شاعر اپنی شاعری پیش کرتا ہے۔ تنویر محمد ہے چہرہ میرے تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، کعبہ ہے فقیروں کا روزہ میرے خواجہ کا، کعبہ ہے فقیروں کا روزہ میرے خواجہ کا۔ اور شاعر کا بھی خوب کہہ رہا ہے اور عقیدے کا شعر ہمیں دے رہا ہے کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں معاذاللہ تم خواجہ غریب نواز کے در پر کیوں جاتے ہو؟ تم خواجہ غریب نواز سے کیوں مانگتے ہو؟ اگر تمہیں مانگنا ہے تو چاہے خدا سے مانگو۔ حضرات یہ قادری کہہ رہا ہے کہ میں خواجہ غریب نواز سے نہیں بلکہ اللہ ہی سے مانگا۔ خواجہ غریب نواز کا وسیلہ لے کر اس لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک مختلف شاعر کہہ رہا ہے جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے بے شک جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے بجتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے خواجہ کا بے شک سبحان اللہ بجتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے خواجہ کا اور شاعر کا ہی خوب اپنی شاعری کی ہے شادی میرے خواجہ کی کس شان سے ہوتی ہے بے شک شادی میرے خواجہ کی کس شان سے ہوتی ہے گوندا ہے فرشتوں نے سکرا میرے خواجہ کا اب یہی کہہ جائے آج اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں اس کیوں مناتے ہو حضرات میں اپنی طرف سے ہی اٹھاؤ دیکھو کتابیں عرس کا معنی کیا ہوتا ہے عرس کا معنی ہوتا ہے شادی عرس کا معنی شادی حضرات ایک انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ جب قبر میں جاتا ہے منکر نکیر جب اس سے سوال کرتے ہیں اگر وہ سچا عاشق رسول ہوتا ہے سارے سوالات کا جواب دے دیتا ہے میرے دوستو اس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے تو وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں اے مردے سو جا تو اس دلہن کی طرح بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات جان حق اٹھا کر کے دیکھ لو اگر کسی کو اعتراض ہو اس میں پوری طریقے سے کیا گیا ہے حوالہ اور اس میں پوری طریقے سے بیان ہے کہ فرشتے جب اس مردے سے سوال کرتے ہیں تو وہ اپنے ان سوالوں کو جواب دے دیتا ہے پھر اس کے بعد میں فرشتے کہتے ہیں تو سو جا اس دلہن کی طرح جیسے کہ وہ دلہن پہلی رات سویا کرتی ہے شادی میں سویا کرتی ہے حضرات اب اسی جال حق میں لفظ عروس کا ذکر ہے لفظ عروس کا ذکر ہے اور عروس کا معنی اسی جال حق میں دیا گیا ہے کہ شادی اسی جال حق میں عروس کا معنی دیا گیا ہے شادی اب یہاں ذرا غور کریں آج یہ سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت والا یہی تو کہتا ہے خواجہ غریب نواز کا عرس کا معنی شادی ہو گیا حضرات جب ایک مردے کو منکر نکیر کہتے ہیں کہ تو سو جاؤ دلہن کی طرح اس لیے کہ شادی کری میرے دوستو اس خوشی کے لیے اس مردے سے کہا جا رہا ہے سو جاؤ اس دلہن کی طرح میرے دوستو اب ذرا غور کریں ایک مردے کو جب فرشتے کہہ رہے ہیں لفظ عروس سے اور عروس کا معنی جب شادی کہا گیا ہے عروس کا معنی جب خوشی کہا گیا ہے وہ مردہ جب خوشی میں مچل جاتا ہے
سبحان اللہ مزار پر عورتیں جاتی ہیں، ڈھولک تاشا ہوتا ہے، برائیاں ہوتی ہیں۔ برائی کرنے والے کون ہیں؟ صاحب مزار یا ہم؟ جواب دیجئے، صاحب مزار کہ ہم؟ پتا چلا کہ برائی کرنے والے ہم ہیں۔ برائی کرنے والے علی لوگ ہیں، عورتوں کو مزار پہ لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد میں ڈھولک تاشا علی کرتے ہیں۔ اب ان برائیوں کی وجہ سے عذاب نہیں ہوا اور کسی کو بھی عذاب نہیں ہوا۔ اب وہ مثال دے دو تاکہ پوری طریقے سے آپ کا ذہن کھل جائے اور مثال سمجھ میں آ جائے اور اس کے اعتراض کا جواب بھی دے دو۔ بے شک سبحان جواب نفس کی ذہن رکھنے والا مولوی بولتا ہے اس حرام اس کا نشے کو بلا ایک مکھی آپ کے ناک پر بیٹھ جائے تو آپ چھری اٹھا کر کے ناک کاٹنا شروع کر دیں گے؟ بولیے، آپ چھری اٹھا کر کے ناک کاٹنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم مکھی کو بھگائیں گے، بلکہ ہم مکھی کو بھگائیں گے، نہ کہ ہم ناک کاٹ ڈالیں۔ حضرات، جب میری ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو ہم اپنی اس ناک پہ بیٹھے ہوئے مکھی کو بھگائیں گے، نہ کہ ہم چھری اٹھا کر کے ناک کاٹ ڈالیں گے، نہ کہ چھری اٹھا کر کے ہم اسے الگ کر دیں گے۔ اسی طریقے سے سمجھیں، جب مزار پہ عورتیں جاتی ہیں، مزار پر ڈھولک تاشا ہوتا ہے تو ہم پوری طریقے سے اس نہیں ختم کریں گے بلکہ عورتوں کو جانا منع کر دیں گے اور ڈھولک تاشے کو بجانا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بزرگوں کے دربار پر جاتے ہو، خواجہ علی نماز کے در پر جاتے ہو، تمہیں اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ ان اعتراض کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، او نزدی زمن رکھنے والوں، تم اعتراض کرتے ہو، کس حدیث کو تم مانتے ہو؟ صحیح ستہ کی حدیث کو مانتے ہو؟ صحیح ستہ کی حدیث اٹھا کر کے دیکھو، صحیح ستہ کی حدیث اٹھا کر کے دیکھو، جس حدیث پاک پر تمہارا یہ قول ہے، جس حدیث کو تم مانتے ہو صحیح ستہ میں سے، اسی صحیح ستہ کی حدیث کو دیکھو۔ اللہ کے پیارے حبیب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں قوم ایک انسان تھا، بنی اسرائیل میں ایک انسان تھا جو 99 لوگوں کا قاتل، اللہ اکبر، 99 لوگوں کو اس نے قتل کر دیا۔ اب سوچا کہ ہم چلیں کسی بزرگ کے پاس کہ ہماری توبہ قبول کر جائے، رب تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول کر لے، اس لیے ہم 99 لوگوں کے قاتل ہیں۔ وہ اپنے گھر سے نکلا، راستے میں چل ہی رہا تھا، دیر کتاب پڑھنے والے مولوی سے ملاقات ہو گئی، کہا گیا ہے نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان۔ آدھی کتاب پڑھنے والے مولوی کے پاس اگر بیٹھو گے تو ایمان کی خرابی ہے، اور آدھی ہنر جاننے والے طبیب کے پاس حکیم کے پاس بیٹھو گے تو جان کی خرابی ہے، ادھر ایمان کی ادھر جان کی۔ ایسے ہی وہ چلا بنی اسرائیل کا وہ شخص، ابھی کتاب پڑھنے والے مولوی سے ملاقات ہو گئی، کہا ذرا یہ بتائیے، میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں اور میں اپنے دل سے گھر سے یہ عہد کر کے نکلا کہ کسی اللہ والے سے میری ملاقات ہو جائے، ان کی بارگاہ میں جائیں، ان کا وسیلہ لے کر رب کی بارگاہ میں عرض کریں میرے مولا ان کی وسیلے سے کیوں جس کو تم مانتے ہو اسی حدیث کتاب کی حدیث سے پاک ہے، اور اعتراض کرنے والوں سنو، اب وہی شخص نیم مولوی کے پاس پہنچ گیا، اس مولوی نے کہا تیری توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے، کہا جو میری توبہ قبول نہیں ہوگی تو 99
لاؤ 100 کیوں نہ مکمل کر دیں، تعداد کیوں نہ مالی ہو جائے۔ اس نے تلوار نکالی، نہیں، ملا کی جو کتاب پڑھی ہوئی مولوی کی سر کو تن سے جدا کر دی، آگے نکلا کہ چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اگر کسی سے ملاقات ہو جائے۔ سب تو مکمل ہو گیا، تعداد پوری ہو گئی۔ اب وہ ایک شخص آگے نکلا، ایک صاحب علم سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگا کہ میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں، ذرا آپ یہ بتائیں کیا میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ اس عالم ربانی نے جواب دیا، اے شخص، آج تیری توبہ قبول ہوگی، جا دیکھ اس گاؤں میں اس فلاں جگہ پر ایک شخص اللہ والا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اس کی بارگاہ میں تو چلے گا، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شخص سہارا حاصل کرتے ہوئے جب دوسری جگہ پر یعنی اس مقام پر پہنچا، کیا دیکھا کہ ایک اللہ والا لیکن دوستو حدیث پاک میں آیا کہ ابھی وہ پہنچا ہی نہیں تھا، اس کے روح کب سے انسری سے پرواز کرتی، بے شک، سبحان اللہ۔ اس کی روح کب سے انسری سے پرواز کر کے انتقال ہو گیا۔ جہنم کے بھی فرشتے آ گئے اور جنت کے بھی فرشتے، جہنم والے کہنے لگے کہ میں اس کو لے کر جاؤں گا، جنت والے کہنے لگے ہم اس کو لے کر جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے۔ جہنم والوں نے، جو جہنم کے فرشتوں نے کہا اس نے 100 لوگوں کی جان کو مار ڈالا ہے، یہ تو قاتل ہے، ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا نہیں، اگر ہم 100 لوگوں کے قاتل کو دیکھ رہے ہیں اس لیے 100 لوگوں کو قتل کیا گیا، لیکن ایک طرف یہ بھی تو دیکھو، ایک گھر سے جب نکلا تھا بننے کے ارادے سے نکلا تھا، بے شک، سبحان اللہ۔ توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا، اللہ کے مقرب بندوں سے مل کر ان کا وسیلہ لے کر رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ بے شک، حضرات، جہنم کے فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں اس کے میرے مولا کیا کیا، جنت کے فرشتوں نے کہا میرے مولا کیا کیا جائے؟ رب نے ارشاد فرمایا میرے فرشتوں، جس جگہ پر میرے بندے کی لاش ہے اس جگہ سے اس کے گھر کو ناپ ڈالو، اے جہنم کے فرشتوں اس کی لاش سے اس کے گھر کی طرف ناپ ڈالو، اور اے جنت کے فرشتوں اس کی لاش کو اولیاء کرام جہاں میرا محبوب بندہ تھا اس کے وہاں تک ناپ ڈالو، دیکھو کس جگہ کی زمین کم ہے، اگر اولیاء کرام کی بارگاہ سے اس کی لاش کم ہے زمین تو سنو اسے جنت میں ڈال دو، اور اس کے بعد میں اس کی لاش اس کے گھر سے زیادہ قریب ہے تو اے جہنم کے فرشتوں تم اسے جہنم میں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات زمین ناپ دی گئی، رب نے زمین کو حکم دے دیا زمین اپنے سینے کو سمیٹ لے، اے زمین اپنے سینے کو سمیٹ لے۔ زمین نے اپنے سینے کو سمیٹ لیا، زمین نے اپنے سینے کو سمیٹا، فرشتے ادھر ناپ ہی رہے تھے، اللہ اکبر، کیا دیکھا گیا کہ جہاں اس بندے کی لاش تھی اس سے اولیاء کرام جہاں وہ اللہ کے محبوب بندے تھے وہاں کی زمین بہت ہی قریب ہو گئی، بے شک، زمین قریب ہو گئی۔ رب نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتے اسے جنت میں لے کر جاؤ، اس لیے یہ میرا محبوب بندے کے قریب تھا، آپ پتہ چلے گا آپ پر علمی جنت والجماعت کا ماننے والا یہی تو کرتا ہے، یہ اولیاء کرام کی دربار پہ حاضری دیتے ہیں، بزرگوں کے ہمیں واپس کرتے ہیں، بزرگوں کے دامن سے ہم واپس کر ہوتے ہیں، ان کے دامن سے مضبوط ہے، دامن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں،
کہ اللہ اکبر اصحاب کہف سے محبت رکھنے والا ایک کتا ہے جس کا نام قطمیر ہے. ایک کتا ہے اللہ کے ولیوں سے اتنی محبت کرتا ہے, اللہ اکبر ان کے ساتھ ہو لیتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ اور اصحاب کہف سے محبت رکھنے والے کتے قطمیر کو جنت میں داخل فرما دے گا. یہ سنت و جماعت ہے میرے دوستو. آج اولیاء کرام سے محبت رکھتے ہیں, ان سے عقیدت رکھتے ہیں. جب ایک کتا ان سے محبت رکھ لے, ان کے ساتھ ہو جائے, اسے جنت مل سکتی ہے. ہم غلامان مصطفیٰ, ہم خدا کے غلام کتنا محبت رکھیں. اسی وجہ سے میرے امام فرماتے ہیں, تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام, للہ کی حمد ہے دنیا سے مسلمان. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اعتراض مت کرو, الحمدللہ تمہارے ہر اعتراض کا جواب ہماری علماء دین دیں گے. تم کہیں اعتراض کرو تو اس کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرو, پیچھے اعتراض مت کرو. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم یہ کہیں گے, بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے, بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے. یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا, دیو کا بندہ, دیو کے بندے سے تجھ کو ہم کو کیا غرض, دیو کے بندے سے ہم کو کیا غرض. خود میں ہم ہیں عبد مصطفیٰ, تجھ کو کیا, ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. میرے دوستو یہ محفل خواجہ غنی نواز کی محفل ہے. اللہ اکبر, آؤ ذرا خواجہ غنی نواز کو دیکھو. یہ خواجہ غنی نواز کی نوازی کا عالم کر ہے. آج لوگ کہتے ہیں خواجہ غنی نواز کی بارگاہ میں حاضری کیوں دیتے ہو, خواجہ غنی نواز کے در پر کیوں جاتے ہو. میرے دوستو خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الاسلام کی ولادت ہوتی کب, 530 ہجری میں سنجر کی زمین پر خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الاسلام کے والد گرامی حضور سیدنا سرکار غیاث الدین علیہ رحمت الاسلام اور آپ کی والدہ ماجدہ ماہ نور سیدہ ماہ نور رضی اللہ عنہا نے سرکار خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الاسلام ماں کے شکم پاک میں ہے اور تاریخ میں آیا ہے. آپ کی والدہ ماجدہ طرح طرح کے خواب دیکھتی ہیں, طرح طرح کی باتیں سوچ دیکھتی ہیں. اللہ اکبر, وہی سرکار خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الاسلام کی 530 ہجری میں سنجر کی خرید دھرتی پر آپ کی جب ولادت ہوتی ہے, آپ کی پیدائش ہوئی ہے. آپ کی والدہ ماجدہ ماہ نور رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ میرے بیٹے معین الدین کی جب پیدائش ہوئی, میرے بیٹے معین الدین کی جب ولادت ہوئی, میرے بیٹے معین الدین کی پیدائش کی وجہ سے آپ کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہے میرا سارا گھر روشن ہو جاتا ہے. الحمدللہ یہ سرکار خواجہ غنی نواز علیہ رحمت الاسلام نے یہ آپ کی پیدائش ہوگی
خاتون آ جاتی ہے اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کے اللہ اکبر حضرت فاطمہ حضرت سیدہ ماہ نور رضی اللہ عنہا ہے اپنے لاڈلے معین الدین کو دودھ پلا رہی ہے خواجہ غریب نواز کی رحمت و رضوان اپنی والدہ ماجدہ کی تنگیر بستان سے دودھ پی رہی ہے میرے دوستوں اسی اثنا میں وہ عورت آ جاتی ہے وہ خاتون پہنچتی ہے اور رونے لگتی ہے اے سیدہ میرے گود میں چھوٹا سا بچہ ہے اے سیدہ میرے بستان کو دودھ خوش ہو چکے ہیں اے سیدہ میرا میرا دل ایسا بچہ دیکھو پھر آنکھوں پاؤں کو مارا ہے اے سیدہ اسے بھوک لگی ہے اے سیدہ کئی ماہ سیدہ کئی دنوں سے ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے ہم نے کچھ پیا نہیں ہے اے سیدہ ہم بھاگے پر بھاگا کر رہے ہیں اے سیدہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کھانے کے لیے میرے بستان سے دودھ خوش ہو چکا ہے اے سیدہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو سیدہ محمود سرکار خواجہ غریب نواز کی رحمت و رضوان کی والدہ ماجدہ ہے دیکھ رہی ہے اس کے گود میں چھوٹا سا بچہ ہے اللہ اکبر وہ چھوٹا سا بچہ بھوک کی شدت سے ہاتھ اور پاؤں کو مار رہا ہے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو حرکت میں کر رہا ہے اللہ سرکار خواجہ غریب نواز کی رحمت و رضوان میں اپنی والدہ ماجدہ سیدہ مائمون کے دائرے پستان سے دودھ نوش فرما رہے تھے آپ کی والدہ ماجدہ نے جب بائیں طرف کی دودھ پیش کرتی ہے اے بیٹے معین الدین بائیں طرف کی دودھ نوش کر لے اے بیٹے معین الدین بائیں طرف کی دودھ کو پیے سرکار خواجہ غریب نواز کی رحمت و رضوان بائیں طرف سے منہ کو ہٹا لیتے ہیں بائیں پستان سے منہ کو پھیر لیتے ہیں آپ کی چھوٹی سی انگلی سے اشارہ کر رہے تھے اے امی جان میری نظروں کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ تڑپ رہا ہے اے امی جان میری نظروں کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ بھوک اور پیاس کی شدت میں ہے اسے دودھ نہیں ملی ہے اے امی جان وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو حرکت کر رہا ہے اے امی جان اپنے ہاتھ اور پاؤں کو جنبش کر رہا ہے اے امی جان معین الدین کے نظروں کے سامنے اگر کوئی بھوکا شخص ہو معین الدین خود ہی کھا سکتا ہے خود ہی پی سکتا ہے اے امی جان اس چھوٹے سے لاڈلے کی طرف اشارہ کر کے آپ کو پیغام دے رہے تھے اے امی جان میں پیاس جو ابھر برداشت کر سکتا ہوں اس لیے میرے نانا جان نے تمہیں ہمیں پیغام دیا ہے اگر تمہاری نظروں کے سامنے میرے بابا جان نے تمہیں ہمیں درج دیا ہے اگر تمہاری نظروں کے سامنے کوئی مصیبت پہنچ جائے تمہاری نظروں کے سامنے کوئی مصیبت پہنچ جائے تو تم اس وقت اس کی مصیبتوں کو دور کر دو اللہ اکبر یہی تو پیغام میرے بابا جان نے دیا ہے یہی پیغام میرے نانا جان نے دیا ہے اے امی جان میں کیسے کو دودھ پی سکتا ہوں اللہ اکبر سرکار خواجہ غریب نواز کی رحمت و رضوان ہے اپنی والدہ ماجدہ کے بائیں طرف سے منہ کو پھیر لیتے ہیں اور امی جان یہ میرا حق نہیں بلکہ وہ چھوٹے سے بچے کا ہے آپ کی انگلی کے اشارے جو آپ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے آپ کی والدہ ماجدہ سمجھ گئی یہ میرا لاڈلا معین الدین یہ کہہ رہا ہے یہ میری امی جان میری نظروں کے سامنے چھوٹا سا بچہ ہے اسے آپ دودھ پلا دیں اللہ اکبر تعریف کی رہا ہے آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اس خاتون سے فرماتی ہے اے خاتون جو تیرے گود میں تیرا ننھا سا بچہ ہے اسے میرے حوالے کر دے اس لیے کہ میرا یہ لاڈلا معین الدین ہمیں اشارہ کر کے بتا رہا ہے اے امی جان اسے آپ دودھ پلا دیجیے اے امی جان میں دودھ نہیں پی سکتا اس لیے چھوٹا سا بچہ میری نظر کے سامنے ہے اے امی جان وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے اللہ اکبر وہ دکھ رسیدہ خواتین وہ عورت اس وقت اپنے لاڈلے کو اپنی گود سے سیدہ محمود رضی اللہ عنہا کے گود میں دے دیتی ہے اے سیدہ آپ میرے بچے کو دودھ پلا دیں اللہ اکبر سرکار خواجہ غریب نواز کی رحمت و رضوان کی والدہ ماجدہ سیدہ محمود رضی اللہ عنہا نے اس چھوٹے سے بچے کو دودھ پلاتی ہے آپ اعتراض کرنے
میں کبھی محروم نہیں. حضرات سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الاسلام کی ساتھ ہیں کہ میرے خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الاسلام کے در پر آج کوئی سائی خالی ہاتھ گیا ہے تو الحمدللہ میرے خواجہ غریب نواز نے اسے بابرات واپس کیا ہے. وہ پچھوڑیوں کو پھرتا ہوا اس در سے واپس ہوا ہے. اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے جس کو مجھے آئے اجمیر چلا جائے بس باہر بابا گھر گھر صدقہ میں. واقعات بہت ہیں, کرامات بہت ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ ہم کہیں بھی رہیں تو ہمارا ایمان و عقیدہ اللہ اور اس کے رسول پر ہو, ان اولیاء کرام پر ہو, تو قسم خدا کی ہم کہیں بھی پریشان نہیں ہو. سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الاسلام جب مدینہ شریف سے واپس آئے اور آپ کو ہندوستان کا سارا نقشہ دکھلا دیا گیا, بتلا دیا گیا, آپ دہلی ہوتے ہوئے جب راجستھان کی پہاڑیوں پر آتے ہیں, راجستھان کی اس جنگلات میں پہنچتے ہیں, آپ کے ساتھ 40 درویش تھے, آپ تھی شہاب الدین کی وہ شکست خوردہ فوج واپس ہو رہی تھی. شہاب الدین نے دیکھا کہ یہ کوئی مسلمان ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہے. شہاب الدین نے سلام کر لیا, کہا اے بھائی آپ مسلمان ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہاں بے شک میں مسلمان. بے شک سبحان اللہ. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اجمیر جا رہا ہوں. تو اجمیر مت جائیے اس لیے کہ میں بھی شکست ہو کر کے واپس ہو رہا ہوں. پرتھوی راج جو کہ راجہ ہے اس کی فوج سے ہمیں شکست ملی ہے, ہم فتح کامیابی حاصل نہ کر سکے, ہم واپس آ رہے ہیں, میری فوج واپس آ گئی ہے, آپ مت جائیں. سرکار خواجہ غریب نواز نے جواب دیا اے شہاب الدین تیرے پاس ہتھیار تھے, تیرے پاس نیزے تھے. اے شہاب الدین تو فوج کے بھروسے پر اجمیر گیا تھا, معین الدین اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر اجمیر جا رہا ہے. تجھے فوج کی ضرورت ہے, ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی. سبحان اللہ. یہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الاسلام نے اپنے غلاموں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ تم کہیں بھی رہو تو اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر تمہیں کوئی بہکا نہیں سکتا, تمہیں کوئی پریشان نہیں کر سکتا, تم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی ہے. اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی, جس کے دل میں ان بزرگوں کی محبت ہوگی, قسم خدا کی وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا ہے. میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا کہہ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. پڑی ہے اندھے کو آدم کی وہ شوربے سے ہی کھائے, بطیر ہاتھ نہ آئے تو ساتھ لے کے چلے. پڑی ہے اندھے کو آدم کی شوربے سے ہی کھائے, بطیر ہاتھ نہ آئے تو کوا لے کے چلے. زاہ کا معنی فارسی لفظ میں کوا ہوتا ہے, اور کوا کھانے والی کون کون ہے الحمدللہ یہ آپ جانتے ہیں, ہمیں بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار نہیں ہے وہ دشمنان رسول ہے, وہی وہ ہے جو کوا کھا رہا ہے. اور الحمدللہ آج ہم خواجہ
ہم غلاموں کے صدقے میں ہمیں ملتا ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں اور الحمدللہ اس کی ہم کھاتے ہیں ان کی گن گائیں گے۔ جس کو اعتراض ہو، اس کو تکلیف ہو، وہ ان غلاموں کا صدقہ مت کھائے۔ الحمدللہ پوری کائنات ان غلاموں کا صدقہ کھا رہی ہے، اس وجہ سے کہ یہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو دیتا ہے اور محبوب تقسیم کرتے، محبوب بانٹتے ہیں اپنے محبوبوں کو، اور یہ محبوب بانٹتے ہیں اپنے غلاموں، یہ محبوب بانٹتے ہیں اپنے غلاموں کو۔ ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان بزرگوں کا نام لیتے رہے اور یہ کہتے رہے، دل کے رضا ہے خنجر خون خان پر کبار، آقا سے کہہ دو خیر منع و نشر کریں۔ تمام زمانے میں احمد رضا کا چراغ مصر کے اعلیٰ حضرت زندہ باد آئندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ حضرات اپنے شہر کے جلسے یا اسلامک پروگرام کی ویڈیو ریکارڈ کروانا اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 73 17 21 13 01۔